کہ آج کی تاریخ میں، آج کے اس دور میں ظاہری طور پر گناہ سے بچ جانا یہ تو کچھ حد تک آسان ہے، لیکن تنہائیوں کے گناہ سے بچنا اور تنہائیوں کی برائی سے بچنا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ سب کے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے۔ اور آج انسان اس بات کو بھی یاد رکھے گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس لیے جہنم کے اندر جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اگر کل آپ جہنم کے اندر جائیں گے نا، بات کو سنیے، ان کو خاموش کرائیے نا، کوئی ان کو خاموش کرائیے، اگر آپ جہنم کے اندر جائیں گے، پھر سے سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے جائیں گے، اگر کل خدا نہ خواستہ اگر آپ جہنم کے اندر جائیں گے تو اسی میں میرے بھائیوں موبائل فون کا بڑا اہم رول ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ موبائل فون کا بڑا اہم رول ہوگا، کیونکہ آج ہم اور آپ موبائل کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے، موبائل کی برائی سے نہیں بچ پا رہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے، سب کے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے، کیا کر رہے ہیں آج نوجوان، ہمارے نوجوان آج آئیڈیا بدل کر لڑکیوں کے ساتھ گندی چیٹنگ کرنے میں مصروف رہتا ہے، رات میں سونے کو گیا سوتا نہیں ہے، رات بھر لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے، ویڈیو کالنگ میں بات کرتا رہتا ہے، اللہ جانے اور کیا کرتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل کی برائی ہے، اگر آپ اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں، موبائل کے فتنے سے بھی بچنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ جب آپ کو دل کرے کہ نہیں صاحب یہ کر لوں، چلو یہ ویڈیو دیکھ لوں، چلو اس لڑکی سے ویڈیو کالنگ میں بات کر لوں، یا یہ کر لوں وہ کر لوں، آپ جو کرتے ہیں جب دل کرے تو یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کو معلوم چلے یا نہ چلے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، پر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تبھی آپ برائی سے اور اس فتنہ سے بچ پائیں گے، ورنہ آپ نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے بار بار میں آپ سے یہ میسیج دینا چاہوں گا اور دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، اگر آپ برائی سے اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو۔ آئیے اور ایک چیز بتا کر چلا جاتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اللہ کا ڈر اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا تو اس میں دو فائدہ ہوتا ہے۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ اس میں دو فائدہ ملتا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آپ کو دو فائدہ ملے گا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ برائی سے اور غلط کام سے بچ جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں نڈر ہو جائیں گے۔ دنیا میں پھر آپ کسی نیتا، منتری، ونتری، سنتری، فنتری، لنتری ان لوگوں سے آپ نہیں ڈریں گے۔ کب؟ جب اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر آپ دنیا کے اندر کسی انسان سے آپ کو ڈر ہی نہیں لگے گا، دنیا کے اندر کسی چیز سے آپ کو ڈر ہی نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نڈر ہو کر زندگی گزاریں گے جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا۔ دیکھا نا آپ لوگوں نے کرناٹکا کے اندر کیا ہوا؟ کرناٹکا کے اندر کہ ہمارے گھر کی کچھ عورتیں حجاب میں یعنی پردے میں کالج اور اسکول میں جاتی تھی، تو وہاں کے کچھ نفرتی چنٹوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ سنیے، میں مثال دے رہا ہوں کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو کتنا نڈر ہوتا ہے۔ بھائی ان کو سامنے سے ہٹائیے، تو ان لوگوں کو الگ الگ کر دیجئے۔ تو حجاب میں جاتی تھی تو وہاں کے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور ان لوگوں نے حجاب کے خلاف، پردے کے خلاف بڑا احتجاج کیا، ان کا بڑا خلاف ہوا اور کہا کہ نہیں، حجاب میں کوئی مسلمان گھرانے کی لڑکی، کوئی مسلمان گھرانے کی لیڈی اسکول میں یا کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکتی ہے۔ یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دن کی بات ہے، کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک معصوم سی لڑکی، دبلی پتلی سی ایک لڑکی جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس لڑکی کا نام ہے مسکان، یہ اپنی اسکوٹی کالج کے سامنے پارک کر کے لگا کر کے کالج میں انٹر کر رہی تھی، یعنی جا رہی تھی کالج میں انٹر یعنی گھسنے کے لیے جا رہی تھی۔ تو وہاں پر میڈیا والے بتاتے ہیں کہ 40 سے لے کر 100 کے قریب کچھ لوگ بھگوا کپڑا پہنے ہوئے تھے، کچھ لوگ بھگوا کپڑا پہن کر جے شری رام کا نعرہ زور زور سے لگا رہے تھے۔ پھر بھی جب وہ لڑکی نہیں ڈری تو ان کے سامنے آیا،
وہ بھیڑ ان کے سامنے آئی، وہ جھنڈ ان کے سامنے آیا اور ان کو ڈرانا چاہا اور ان کے سامنے جے شری رام کا نعرہ زور زور سے لگایا، لیکن میرے بھائیوں وہ مسکان ان لوگوں سے نہیں ڈری، ان کی بھیڑ دیکھ کر اور جھنڈ دیکھ کر نہیں ڈری، اور اس نے اللہ اکبر کا 3 مرتبہ نعرہ بلند کیا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد میں مسکان سے پوچھا گیا، بعد میں مسکان سے آسک کیا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ اے مسکان، کیا آپ کو اس بھیڑ کو دیکھ کر آپ کو ڈر نہیں لگی؟ تو مسکان نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان گھرانے کی بیٹی ہوں، میں مسلمان گھرانے کی شہزادی ہوں، اگر میں ڈرتی ہوں بس اللہ سے ڈرتی ہوں، میں کسی بھیڑ سے، کسی کتوں کے جھنڈ سے میں ڈرتی نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، یہ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن میرے بھائیوں آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان تبھی برائی سے بچ سکتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں، اے میرے بیٹے سنیے، اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی اولادیں ہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے تو سنیے کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے، ایک باپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے۔ سیکھیے حضرت لقمان سے کہ ایک باپ کیسے بنا جاتا ہے۔ ہم اور آپ تو وہ انسان ہیں کہ بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اب بچے کی پرتی، اولاد کے پرتی اب کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا دائتو ہیں، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ہم اس کو نبھاتے ہیں، نہ ادا کرتے ہیں۔ باپ، ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، رائی کا دانہ، رائی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اگر یہ رائی کا ایک دانہ، اگر یہ چیز آپ کی نظر کے سامنے پڑی رہیں گی نا تو وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئیں گی، رائی کا دانہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن کیا مثال دے رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اور کس انداز میں سمجھا رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا۔ کہ میرے بیٹے، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے، کسی پتھر کے نیچے، کسی چٹان کے نیچے اگر وہ پڑی رہیں گی، اگر وہ چھپی رہیں گی تو اللہ کی نظر کا عالم تو یہ ہے، اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی پکڑ کا عالم تو یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا۔ کیا میسج دیا؟ یعنی اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ میرے بیٹے، اگر تم دنیا کے اندر، اے میرے بیٹے، اگر تم دنیا کے اندر اگر کوئی غلط کام کرو گے، چاہے وہ لوگوں کی نظر میں ہو یا لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر، یا وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تم کوئی بھی کام کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا، اگر برا کام کرو گے، اگر غلط کام کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تم کو دے دیا جائے گا۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اگر ذرہ برابر بھی نہ، اگر ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو کل قیامت کے روز اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔
اگر پھر ذرہ برابر اگر آپ اچھا کام کریں گے، نیکی کریں گے، تو کل قیامت کے روز اس کا بھی بدلہ آپ کو دے دیا جائے گا. آپ کے ساتھ کل قیامت کے روز ناانصافی نہیں کی جائے گی میرے بھائیوں. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لینا، اللہ کا